ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا اور بھی بہت سے نام لیے جاتے ہیں، جبکہ عربی میں مہنس کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ لوگ کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فیلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسوم اور ایکس وائی کی تعداد کی عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس طرح مجموعی طور پر انسان میں 46 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کرومیٹین ایکس پیدا ہوتا ہے، اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کرومیٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کرومیٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کرومیٹین کو باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجنڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کرومیٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا ماں اور بچے کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرا طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جبکہ آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف سے آدمی سے پہلے اس کی بیوی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور دعا اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں اللہ اپنی حکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں، بلکہ اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد اور عورت کی علامات بالکل مساوی یعنی برابر ہوں، اس سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خنثی جس میں مردانہ قوی اور علامت غالب ہوں تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا لڑکی سے نکاح جائز ہے، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز ہے اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص
शख्स बाबुल इल्म अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक भाई ख्वाजा सिरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जब हमने उसको इस मकरू अमल से बाज रखने की कोशिश की तो उसने उससे शादी कर ली। अब आप बताइए क्या ये निकाह जायज है? जब ये मामला हजरत अली के सामने पेश किया गया तो आपने ख्वाजा सिरा से दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारी मुशाहबत मर्द की तरह है या औरत की तरह? ख्वाजा सिरा ने बताया कि मुझ में मर्द और औरत दोनों खसूसियात पाई जाती हैं। मुझे माहवारी भी आती है और मैं मर्दों की तरह भी जिंदगी गुजारता हूँ। हजरत अली ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इस ख्वाजा सिरा की दोनों तरफ वाली पसलियां शुमार की जाएं। अगर बाएं जानिब वाली एक पसली कम दिखाई दे तो फिर इसको मर्द समझा जाएगा, वरना इसको औरत तस्वर किया जाएगा। जब ये वाजिया हो गया कि ख्वाजा सिरा की एक पसली कम है तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फैसला सादर फरमाया कि इसे मर्द शुमार किया जाए और इसके शोहर के दरमियान इलादगी करवा दी। इसी तरह ख्वाजा सिरा की वरासत का भी मसला है। अगर तो मर्द के मुशाबा है तो मर्द का हिस्सा पाएगा और अगर औरत के मुशाबा है तो औरत का हिस्सा पाएगा। अफसोस, ये हमारा माशरा जो कि इस्लामी माशरा कहलाता है, इसमें इन्हें इज्जत और एहतराम हासिल नहीं जो कि मर्दों और औरतों को हासिल है।